الصلاة والسلام على رسوله والأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني وجهت وجهي بالذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين صدق الله العظيم۔ سورہ انعام ہے، آیت نمبر 79 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکن کیا ہے، اپنے رب سے، اپنی قوم سے فرما رہے ہیں کہ میں تو پوری طرح یکسو ہو کر اپنا رخ میں نے تو پوری طرح یکسو ہو کر اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ جو عید الاضحیٰ کے جو نبی گزرے، اس میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے طریقوں پر بھی عمل کیا۔ ایک تو سنت مشہور ہے کہ قربانی کی، اس کے علاوہ بھی ہم نے حاجیوں سے مشابہت اختیار کی۔ حاجیوں سے مشابہت اس طرح اختیار کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس بات کی طرف ترغیب دی گئی کہ تم بھی اپنے ناخن نہیں کاٹو، حاجی بھی، ان کو بھی ممانعت ہوگی، تم بھی اپنے بال نہیں کاٹو گے۔ یہ سب ترغیب کی، کوئی وجوب کے زمرے میں نہیں آتا۔ تو اسی طرح تکبیریں پڑھی گئیں، اسی طرح تکبیر تشریف پڑھی گئی جو کل اپنے اختتام کے پہنچے۔ تو یہ عید الاضحیٰ کے خاص اعمال تھے۔ خاص اعمال جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ عمل ہوتے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ جب وہ عمل کیے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی محبت متوجہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ کوئی بھی ایسا عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیں تو ہم کریں تو اس سے اللہ تعالیٰ کی توجہ حاصل ہوتی ہے، لہٰذا اس کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ ناخن نہ کاٹنا، بال نہ کاٹنا، اس کو چھوٹا عمل نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمیں حاجیوں سے مشابہت اختیار کرنے کا کہا گیا ہے کہ حاجیوں سے تو اللہ تعالیٰ خصوصی موقع رکھتے ہیں، ان کی پر زیادت ہوتی ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں۔ جب ہم ان سے مشابہت اختیار کرتے ہیں تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ظاہر ہے جب جس طرح ان کو اجر دیں گے تو ان سے مشابہت اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عظیم اجر عطا فرمائیں گے۔ اور حاجیوں سے مشابہت اختیار کرنا اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مشابہت اختیار کرنا ہے، کیونکہ حاجیوں کو بلانے والے جو تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے لوگوں کو حج کی طرف بلا، اسی طرح انہوں نے، حالانکہ اس سب کا کوئی بھی نہیں کہا، لیکن اس سب انہوں نے بلایا، اور ان کے بلانے کا یہ نتیجہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ دنیا بھر سے حاجیوں کو بھیجتے رہتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں، اور ہر سال یہ تعداد بڑھتی جاتی ہے۔ لیکن اصل بات یہ تھی کہ ہم نے حاجیوں سے مشابہت اختیار کی کہ حضرت ابراہیم سے مشابہت اختیار کر لی، اور حضرت ابراہیم سے مشابہت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ انہوں نے یہ بات فرمائی تھی کہ انی وجہت وجہی بالذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے تو پوری طرح یکسو ہو کر اپنا رخ اس ذات کی طرف کر دیا ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری زندگی میں اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ میں جو کچھ کروں گا وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کروں گا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کروں گا۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں اللہ تعالیٰ کو ناراض کو۔ اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کی طرف کرنے کا مطلب یہ ہے، رخ کا مطلب چہرہ ہوتا ہے۔ جب میرے لیے مقصود، میرے مطلوب، میرے محبوب اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں جو ان کی مرضی ہوگی میں اس پہ عمل کروں گا۔ اس کے لیے انہوں نے ثابت بھی کیا کہ اگر یہ خواب میں یہ اشارہ مل گیا کہ بیٹے کو ذبح کرنا ہے، حقیقت میں بیٹے کو ذبح نہیں کرنا تھا، صرف ایک اشارہ تھا، تو وہ اشارے کو سمجھ گئے اور اس کو حکم سمجھ کر اس کا عمل کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہ مطلوب نہیں تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں، بلکہ یہ کہ قربانی ان کے طریقے پر تمام مسلمان جو ہیں اپنی زندگی کو قربان کرنے کا، یا اپنے مال، اپنی اولاد، اپنی ہر محبوب چیز کو اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبوب نہ سمجھے، اور جب موقع آئے تو اس کو قربان کرنے میں جھجک محسوس آئے۔ یہ قربانی رہے
اولاد کی بھی ہو سکتی ہے، مال کی بھی ہو سکتی ہے، اپنی محبوب ترین چیزوں کی بھی ہو سکتی ہے، اپنے وقت کی بھی ہو سکتی ہے۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرما دیا کہ میں نے پوری طرح یکسو ہو کر اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کی طرف کر لیا ہے، کہ پھر ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم کتنا وقت اللہ تعالیٰ جو دیکھیں۔ یہ قربانی جو اس بات کی علامت ہے کہ میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنے رب کے لیے سب کچھ قربانی کر سکتا ہے۔ اصل میں تو یہ تھا، تو اس کے لیے ٹائم بھی لگایا، منڈی میں بھی گئے، اچھے سے اچھا جانکا تلاش کیا، پسائی بھی ڈھونڈا، پیسے بھی خرچ کیے، پلائی بھی کی، اس کے لیے لاتے رہے سامان سب۔ تو یہ سب کچھ جو تھا، یہ اصل میں تو یہ سب جانا تھا کہ آئندہ کی زندگی میں بھی میں وقت بھی لگاؤں گا، پیسہ بھی خرچ کروں گا، جان بھی دینی پڑی تو جان بھی دے دیں گا، یہ سبب تھا۔ لیکن اس کے بعد کی زندگی یہ ہو کہ مسجد میں ہم اگر فری میں کہیں کوئی درس بھی سننے کو مل گا تو اس کے لیے ہمارے پاس اب ٹائم نہیں۔ پہلے کتنا ٹائم تھا نا جانوروں کے لیے، لیکن اب اچانک سے ہمارے پاس ٹائم کی کمی ہو گئی، اور اب جہاں بھی درس ہو رہا ہوگا وہاں ہم دیکھیں گے گرتی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے اور سندا ہوں گے۔ تو اب حج اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب تھا کہ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور ان کے خاندان کی قربانیاں اتنی محبوب کی کہ ان کی باقیات آج تک چل رہی ہیں۔ زمزم جو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی ضرورت تھا، وہ زمزم آج تک ہم سب پی رہے ہیں، اور اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کو مل رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اس کے بہت بڑی نعمت سمجھ کے پیتا، چاہے وہ یہاں پی رہا ہو چاہے وہاں پہ پی رہا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی علامات، ان کی واقعہ، ان کی محبت میں ہمارے لیے باقی کر دیں۔ ان کی اہلیہ نے دوڑ لگائی تھی تو اس دوڑ کو بھی محفوظ کر دیا۔ آج جو بھی عمرہ یا حج کرتا ہے تو وہ صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگاتے ہیں، جیسے حضرت حاجرہ علیہ السلام نے لگائے تھے، اور بیچ میں کچھ چھوٹی سی ایسی بھی جگہ تھی جہاں ہم دوڑ لگائی تھی، تو ہر مرد حاجی اور عمرہ کرنے والا جو ہے تو وہاں پہ دوڑ بھی لگاتا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت کی علامات تو زندہ رکھا ہے آج ہمارے لیے۔ تو ان کی محبت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے، اور ان کی زندگی کیسے گزری تھی وہ بھی ہماری زندگی سے ظاہر ہونا چاہیے کہ ہم نے ان سے باتیں کہ ہم دے۔ حج کیا حدیث میں آتا ہے کہ جو حج کر لیتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے کے پیٹ سے بچہ بنا گیا۔ تو اس سے یہ مطلب سمجھ آتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اس کے اب سارے گناہ معاف ہو گئے، جیسے اس بچے کیا ہوتا ہے جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تو اس نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا، اور حاجی بھی ایسے ہو گیا جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا ہوا بچہ۔ لیکن اس میں اور کرنے کی بات یہ بھی ہے کہ اس بچے میں اور بھی کچھ باتیں ہیں جو نہیں ہوتی جب بھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، یعنی اس کے اندر غصہ نہیں ہوتا، اس کے اندر تکبر نہیں ہوتا، اس کے اندر حسد نہیں ہوتا، اس کے اندر نفرت نہیں ہوتی، بغض نہیں ہوتا، کینہ نہیں ہوتا، لالچ نہیں ہوتا۔ یہ ساری بیماریاں جو آہستہ آہستہ انسان میں پیدا ہو جاتی ہیں، کچھ معاشرے کے اندر رہنے کی وجہ سے، اور کچھ اپنی غلطیوں کی وجہ سے، اپنی خواہشات کی وجہ سے، شیطان اور نفس کے دھوکوں کی وجہ سے، وہ سب بچے کے اندر پیدا نہیں ہوتی۔ لہذا اگر کسی نے اچھی طرح حج کیا، اس طریقے سے حج کیا جس طرح کرنا چاہیے تھا، تو اپنوں اس بچے کی طرح اس کو ہو جانا چاہیے جس کے اندر یہ ساری خرابیاں، یہ سارے دل کے گناہ جو ہے وہ ان سے پاک ہو جائے، اسے پاک ہو جانا چاہیے۔ لہذا ہم جنہوں نے مشابہت اختیار کی، حاجیوں کی، ہم حج پہ تو نہیں گئے لیکن ہم نے مشابہت اختیار کی، تو اب ہمیں بھی اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ مشابہت اختیار کی بھی تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا اجر بھی خاص دیں گے۔ لیکن کیا میری قربانی، میری عید اور ذوالحجہ کے اعمال جو میں نے کیے، کیا وہ ایسے تھے کہ میرے اندر سے یہ برائیاں ختم ہو گئیں؟ یعنی میں اس بچے کی طرح ہو سکتا تھا جو اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، جس کے اندر ساری برائیاں میں دیں، غصہ، کینہ، حسد، تکبر وغیرہ، یہ سب اس میں نہیں دی، کیا میں ایسا ہو گیا؟ تو مشابہت اختیار کرنے کا صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ میں دیکھوں کہ میں عمل میں تو مشابہت اختیار کی
تو وہ کیا صرف واجبی سی مشابہت تھی یا واقعی میری زندگی میں کوئی تبدیلی آئی؟ نہیں آئی تو ابھی سے غور کریں اور ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، اور اگر آ گئی تو الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ان 10 دنوں میں نے وہ ہماری کیے اور قربانی کی اور اپنی نیت کو خالص اللہ کے لیے کیا، تو آج میری زندگی میں وہ تبدیلی آ گئی جو آنی چاہیے تھی، اور میری زندگی میں آئندہ سے جیسی ہونی چاہیے میری زندگی، جیسے انہوں نے فرمایا تھا انی بچہ تو گچھیا دن تبھی پتر سناواتی ورمتا ہوتا، کہ میں نے تو پوری طرح یکسو ہو کر اپنا اس ذات کی رکھ کر دیا ہے، میں مجھ سمیت ہر کسی کی زندگی ایسی ہو جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی جیسی ہو جائے گی۔ اور ہم نے پچھلے بیان میں یہ بات کی تو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک نبی اور بھی ہیں، ایک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کی زندگی کو نمونہ قرار دیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو بھی نمونہ قرار دیا قرآن شریف ہے، اور ان کی اسوہ کو اتباع کرنے کا حکم دیا۔ تو اگر ہم اس طرح سوچیں گے کہ ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم نے یہ کہا تھا کہ میں پوری طرح یکسو ہو کر اپنے چہرے کا رخ اپنے رب کی طرف کرتا ہوں، کہ پھر ہم بھی پوری طرح یکسو ہو کر اپنے چہرے کا رخ اپنی باقی زندگی نے اپنے رب کی طرف کریا، جس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کر لبیک کہہ کر اور حاضر ہو جا، جہاں بھی حاضر ہونا، اگر کہیں شادی میں حاضر ہونا رہا، اگر کہیں مسجد میں حاضر ہونا ہے وہاں، اگر قبرستان میں کسی کی تدفین میں حاضر ہونا ہے وہاں، اگر اپنی اولاد کی تربیت کے لیے حاضر ہونا ہے تو وہاں، اگر اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے حاضر ہونا ہے تو وہاں، کیونکہ یہ سب اس بات میں شامل ہے کہ میں اللہ کی طرف اپنا رخ میں نے پوری طرح یکسو ہو کر اللہ اپنے رب کی طرف پھیر دیا، یہ سب اسی میں شامل ہے۔ اور اس میں یہ بھی شامل ہے کہ میں اپنی تمام پانیوں کے دیکھوں، ان کی طرف مدد کریں، توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگوں کہ میرے اندر بھی یہ پانی ہے کہ اللہ اس کو مجھ سے دور کر دیجیے، میری اس پانی کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، کبھی کوئی میرے غصے کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہو جاتی ہے، کبھی میں کسی کی تذلیل کر دیتا ہوں، اس کے ساتھ ذلت آمیز رویہ اختیار کرتا ہوں، کبھی تحقیر کر دیتا ہوں، کبھی کسی کو اپنی زبان سے نقصان پہنچا دیتا ہوں، روک بول دیتا ہوں، روکا دے دینا ہوں، پیار کر کے ساری برادریاں کے لوگ کیسے نکال لی کے اللہ تعالیٰ نے امداد کے سمجھنے اور حنل کا پیدی تحقیق تندرنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد نبينا على آله وأصحابه أجمعين آمين ورحمة الله